السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ محترم بھائیوں، قابل قدر بزرگوں اور ہمارے مہمانان گرامی، آج ہم جس مجلس کے اندر تشریف فرما ہیں، یہ مجلس ایک ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، اس کے قرآن کے حفظ کے سلسلہ کے اندر اس کے اکرام کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ تو الحمدللہ آپ کا یہاں پہ بیٹھنا اور آپ کا یہاں پہ وقت دینا، مہمانوں کا یہاں پہ آنا، اس میں کوئی دنیاوی غرض و غایت یا ہماری کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس مجلس کے اندر، اس مسجد کے اندر ہمیں قرآن کی محبت کھینچ کے لائی ہے، اور یقینی طور پر یہ محبت جو قرآن ایک عظیم کتاب جو اس زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے جو ضابطہ حیات قائم کیا اور اس ضابطے حیات کو ہمیشہ کے لیے دین اسلام کے طور پر پسند فرمایا ہے، یہ دین اسلام صرف آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دین نہیں، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اس زمین پر ہدایت اور رہنمائی کے لیے آئے تو ان کے لیے اور زمین پر بسنے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے دین کے طور پر صرف اسلام ہی کو پسند کیا ہے۔ ہر نبی اپنے دور کے اندر اس اسلام کی دعوت کو دیتا بھی تھا، اس پر عمل بھی کرتا تھا، اور اس پر عمل کرنے کے لیے دوسروں کو نصیحت بھی کرتا تھا، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آسمانی کتابوں کا چناؤ کیا، اور جس طرح اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
خیر المرسلین کہا اور تمام انبیاء میں مرتبہ اور مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ بھی اعزاز عطا فرمایا کہ آخری کتاب اور سب سے اعلیٰ کتاب قرآن مجید عطا فرمائی۔ اب یہ کتاب جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ دنیا قائم، ان کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں، اسی طرح اس قرآن کے آنے کے بعد اب اس زمین پر ہدایت اور رہنمائی کے لیے کسی آسمانی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اعزاز عطا فرمایا کس کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج ہم یقینی طور پر اپنے اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسی نبی کا امتی بنایا اور اسی کتاب قرآن مجید کا پیروکار بنایا۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے وہ نور اور کھلی کتاب پہنچ چکی ہے۔ یہ کتاب زمین والوں کی طرف سے نہیں، زمین والوں کی طرف سے اپنی بنائی گئی نہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتاب ہے۔ ذرا تھوڑا سا اپنے ذہن کے اندر اس بات کو سوچئے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر کوئی تھوڑا سا زیادہ امیر ہو جائے یا اس کی کسی محکمے کے اندر بڑی پوسٹ ہو تو ہم اس کو عزت اور مقام دیتے ہیں، لیکن وہ چیز جو رب رحمان کی طرف سے نازل کی گئی ہو، نازل کرنے والا رب رحمان جس کے علاوہ کوئی اس کائنات کا خالق اور مالک نہیں، اور جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، اس کا مقام فرشتوں کے اندر ویسا ہی ہے جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبیوں میں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام، نازل کرنے والا میرا رب رحمان، نازل کس کے ذریعے کیا گیا؟ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ، اور نازل کس پر کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو قربان جائے جس چیز کو نازل کیا گیا اس کا مقام کیا ہوگا؟ وہ نازل کی گئی کتاب قرآن مجید، جس کے اندر کسی حرف کی تحریف کی گنجائش اللہ نے چھوڑی ہی نہیں۔ کہا کہ ہم ہی اس کو بھیجنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا کے اندر اتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس، اور آج کل بزنس اور انٹرنیٹ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور فلاں اور فلاں اور فلاں، لیکن آپ کو بھی مشاہدہ ہوگا
ہمیں بھی اس بات کا مشاہدہ ہے، میں بھی سائنس کا طالب علم ہوں، کہ ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی چیز پہلی ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر نئے آنے والے دور کے اندر پرانی چیز کو خود کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ہماری ریسرچ کے مطابق ٹھیک نہیں تھی، اب یہ ٹھیک ہو چکی ہے۔ لیکن قربان جائیں، یہ کتاب قرآن مجید جو 1400 سال سے زیادہ گزر چکا، لیکن آج تک اس کتاب کے اندر کوئی کمی کوتاہی اور کوئی تحریف نہیں ہو سکی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ رب رحمان کرتا ہے۔ کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک سینے کے اندر اسی طرح ہو بہو جس طرح لکھا گیا ہے کوئی محفوظ کر سکے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ حفاظ اس کو پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک اسی طرح سینے کے اندر محفوظ کرتے ہیں جس طرح یہ نازل ہوا ہے۔ اور وہ اس کو جو یاد کرنے والا یاد کر کے لوگوں کو سنانے والا، تراویح کے اندر قرآن پڑھانے والا، مسجد کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے والا اور بچوں کو سکھانے والا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین کون ہے جو قرآن کو پڑھتا بھی ہے اور اس کو سکھاتا بھی۔ نہیں کہا کہ فلاں سائنسدان عظمت والا، ہاں اللہ رب العزت نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے جس سے کام لینا ہو اس کو اللہ رب العزت کوئی چیز دے دیتا ہے، اس سے کام کروا لیتا ہے۔ نئی ٹیکنالوجی بھی آ جاتی ہے، نئی ریسرچ بھی آ جاتی ہے، نئے طریقے بھی آ جاتے ہیں، نئی دوائیاں بھی آ جاتی ہیں۔ کہیں آپ کی کھیت سے 5 من 10 من گندم نکلتی تھی، آج 50 من 60 من نکلتی ہے۔ ضرورت کے مطابق اللہ رب العزت یہ دے دیتا ہے، کسی کو بھی دے دے، کسی کو بھی دے دے، اس میں کوئی مسلمان یا کافر کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن قرآن کا اعجاز، قرآن کی نعمت، قرآن جو سینوں کے اندر محفوظ ہوتا ہے، یہ آسمانی کتاب اللہ تعالیٰ اسے ہی عطا کرتا ہے جس کو اسلام کی نعمت اللہ رب العزت عطا کرتا ہے اور اس کو ایمان نصیب ہوتا ہے۔ پھر وہ خود بھی پڑھتا ہے، نہ صرف اپنے لیے دنیا کے اندر عزت و احترام، بلکہ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس کا مقام ہے۔ ہم سارے چاہتے ہیں کہ کل کو ہمیں مقام ملے تو اعلیٰ ترین ملے، لیکن حافظ کا مقام، قرآن کے قاری کا مقام، کہا کہ تو پڑھتا جا اور سیڑھیاں چڑھتا جا، تیرا وہ مقام ہے جہاں تک تو قرآن کو پڑھتا چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس قرآن کے ساتھ عزتیں رکھی ہیں۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الراشد، ہمارے دوسرے خلیفہ، انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس قرآن کو پڑھنے کے بعد، اس قرآن کو سنا اور نہیں رہ سکے، جا کے اسلام قبول کیا۔ وہ لوگ قرآن کے اوپر چلنے والے، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں عزت عطا کی۔ وہ قرآن پہ عمل کرنے والے، وہ قرآن کو پڑھنے والے، وہ قرآن سے محبت کرنے والے، اس قرآن نے انہیں سکھایا کہ دنیا میں عزت اور احترام کیا چیز ہے۔ اس قرآن نے ان کو سکھایا
کہ دنیا میں جینا کیسے ہے، اس قرآن نے انہیں سکھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرنا اور مٹنا کیسے ہے۔ آج ہم لوگ نہیں سمجھ سکے، آج اتنے علوم بھی پڑھ کے چلے گئے، پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن وہ عزت اور مقام ہم نہیں حاصل کر سکے جو صحابہ کو اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر عطا کیا تھا۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے سمیہ رضی اللہ عنہا کا انہوں نے برداشت کیا کہ میرا جسم 2 ٹوٹے ہو جائے لیکن میں کلمہ توحید نہیں چھوڑوں گی، جس کی اسلام قبول کرنے کے بعد اس وقت کا فرعون ابو جہل کہتا ہے کہ سمیہ چھوڑ دے اس دین اسلام کو، اگر نہ چھوڑا تو عبرتناک سزا دوں گا۔ کہا جو دین پڑھا ہے، جس کو سیکھا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتی ہوں، اس کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ابو جہل 2 اونٹ لاتا ہے، ایک اونٹ کی رسی سمیہ رضی اللہ عنہا کی ایک ٹانگ کے ساتھ اور دوسری رسی دوسری ٹانگ کے ساتھ، دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں چلاتا ہے، سمیہ کا جسم درمیان سے 2 ٹوٹے ہو جاتا ہے۔ وہ اسلام کے لیے قربانی، اسلام کے لیے شہید، اسلام کے لیے مر مٹنا، یہ جذبہ کس نے دیا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا کرتے تھے، وہ آسمانوں سے نازل ہونے والی وہ کتاب اس کو پڑھا کرتے تھے، اس کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ آج ہم نے اس قرآن کو چھوڑا، آج اس قرآن کو چھوڑنے کی بنا پر ذلت مسلط ہمارے اوپر۔ وہ کیا وجہ تھی؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے حبیب بن زید رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ حبیب بن زید جب چھوٹا سا بچہ تھا، انشاءاللہ بات تھوڑی سی کر کے ختم کروں گا، وقت بہت ہو چکا۔ حبیب بن زید، آج ہمارے بچے بھی ماشاءاللہ، آج ہم اس مجلس کے اندر قرآن کی عظمت کے حوالہ سے اکٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اس بیٹے کی قرآن حفظ کرنے کی مجلس کے اندر حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ بچے کل کو اسلام کی اسی طرح داعی اور مجاہد بنیں گے جس طرح صحابہ تھے انشاءاللہ۔ وہ حبیب بن زید اس وقت چھوٹا سا تھا، ننھی عمر تھی، شاید 6 سال 7 سال اس کی عمر ہو۔ وہ کبھی اپنی اماں کے ساتھ مدینہ سے چلا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اس وقت، ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کے لیے اپنی اماں کے ساتھ آیا۔ اماں کا نام کیا ہے؟ نسیبہ رضی اللہ عنہا، جس کو ام عمارہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت کافروں کا اتنا رعب اور خوف تھا کہ لوگ چھپ کر بیعت کیا کرتے تھے۔ یہ چھوٹا سا ننھا سا بچہ اپنی اماں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کر کے گیا۔ اس وقت اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کل کو وہ عظیم صحابی بننے والا ہے جس نے زندہ اپنے جسم کو کٹوا دیا، گوارا کر لیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی نہیں آنے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری سالوں کے اندر مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور اعلان کیا کہ آدھی حکومت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آدھی حکومت میری ہے، میں نبی کے ساتھ نبوت میں شراکت دار ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے کہا کہ اس کے پاس کسی کو سفیر بنا کر بھیجتے ہیں۔ اس وقت حبیب بن زید جوانی کو پہنچ چکے تھے۔ وہ جب ننھا سا اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے گیا تھا،
اس وقت اس کو نہیں پتا تھا کہ بیعت کیا کرنے جا رہا ہے. آج جوانی کی عمر کو ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسیلمہ کذاب کے پاس سفیر بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اسی حبیب بن زید نسیبہ رضی اللہ عنہ ام عمارہ کے اس بیٹے کو بھیجتے. جب دربار میں پہنچتا ہے، دربار لگا ہوا ہے، لوگ جمگٹھا کا بیٹھا ہوا ہے، مسیلمہ کذاب بیٹھتا ہے، سامنے پیش کیا جاتا ہے. کھڑے ہیں روبدار انداز کے اندر وہ صحابی رسول جو اللہ کے نبی سے قرآن پڑھتا تھا، وہ صحابی رسول جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا تھا، وہ صحابی جو جس کی ماں نے اس کو جنا تھا، اور جنا بھی تھا تو دلیر جنا تھا، اور اللہ کے نبی نے انتخاب کیا سفارتکاری، اسلام کی سفارتکاری کے لیے تو حبیب بن زید کا کیا. مسیلمہ کذاب کے سامنے کھڑا ہے. مسیلمہ پوچھتا ہے حبیب بتا تیرا اپنے نبی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، ان کے اوپر نبوت ختم نبوت ہے، ان کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، وہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. کہا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مسیلمہ کذاب کی یہ بات سنی، حبیب بن زید کے کانوں سے ٹکرائی، لیکن مذاقاً مسیلمہ کذاب کو کہا کہ میرے کانوں تک تیری آواز نہیں پہنچ رہی. یہ تھا وہ حبیب بن زید جس کی تربیت صحابیہ نے کی، جس کی تربیت اور صورت نے کی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھا کرتی تھی. مسیلمہ نے 3 دفعہ پوچھا کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا میرے کان تمہاری یہ بات سنتے نہیں ہیں. مسیلمہ کہتا ہے پتہ ہے میں تجھے کیا سزا دوں گا؟ کہا کیا سزا دے گا؟ جو دینی ہے دے لے، دنیا میں زندہ رہے تو اسلام کے لیے جیتے رہیں گے، اگر مر گئے شہید ہو گئے جسم کٹ گیا انشاءاللہ اللہ کی جنتوں کو سدھار جائیں گے. جلاد کو بلاتا ہے، کہتا ہے اس کا ایک بازو کاٹو. بازو کاٹ دیا گیا. پھر پوچھا بتا میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہا نہیں کچھ نہیں سنائی دیتا. دوسرا بازو کاٹ دیا. کہا بتا. کہا نہیں کچھ نہیں سنائی دیتا. جسم کا ایک ایک زندہ جسم کے ایک ایک ٹکڑے کو کاٹا گیا اور حبیب بن زید کا جسم زمین پہ تڑپ گیا، لیکن دین اسلام کے اوپر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر آنچ نہیں آنے دی. ہاں حفاظ کرام، ہاں قرآن کا علم سیکھنے والوں، ہاں قرآن کے قاریوں اور قرآن سننے والوں، مسجد کے اندر بیٹھ کر قرآن پڑھنے والوں، ہاں آج امت مسلمہ کو ایسے قاری قرآن کی ضرورت ہے جو اللہ کے لیے اور محمد رسول اللہ کے لیے جانیں قربان کرنے والے. ہاں حفاظ اس بات کو سمجھے کہ ان کے سینوں کے اندر اللہ نے قرآن دیا ہے، ان کا رتبہ مقام اللہ نے بڑھا دیا ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھیں، اس کا اکرام، اس کی عزت، اس کی قدر منزلت انشاءاللہ دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے، لیکن جو حافظ ہے اس کے اوپر ذمہ داری بڑھ گئی. اور مجلس میں آنے والے اب ذرا تھوڑا سا دوسری طرف کا مقابلاتی جائزہ کر کے انشاءاللہ بات ختم کروں گا. ایک طرف قاری قرآن ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، وہ کل کو نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا. وہ قرآن پڑھتا جائے گا، منزل پاتا چلا جائے گا. اس کے ساتھ اللہ رب العزت اس کے ماں باپ کو بھی وہ مقام عطا فرمائے گا. اور اس کے مقابلہ کے اندر جس نے قرآن نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ سیکھا،
نہ ساری زندگی اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کا مقام کیسا ہے؟ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جس نے قرآن سے اعراض برتا، جس نے قرآن کو نہ سیکھا، جس نے قرآن کو نہ پڑھا، جس نے قرآن پر عمل نہ کیا، اللہ کہتے ہیں ہم اس کی زندگی ہی مشکل میں ڈال دیتے ہیں، ہم اس کی زندگی ہی مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور کل قیامت کے دن ہم اسے اٹھائیں گے تو اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہے گا یا اللہ مجھے تو نے اندھا کر کے اٹھایا ہے جبکہ میں دنیا کے اندر بصیرت والا تھا، دیکھتا تھا۔ ہاں دنیا کے اندر تجھے آنکھیں عطا کی گئی، لیکن تو ان آنکھوں کے ساتھ اس ہدایت کو نہ پا سکا۔ آج اس کی پاداش کے اندر اللہ رب العزت تجھ سے وہ جنت کی ہدایت کی راہ چھین لے گا۔ کہے گا پھر اللہ تبارک و تعالی کہ تیرے پاس اللہ کے قرآن کی آیتیں آئی تھی اور تو نے ان کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج کے دن ہم تجھے بلا دیں گے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی اس مجلس کے اندر آنے والوں، جہاں ہم نے اپنے اس بیٹے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے کہ یا اللہ اس کے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ رکھ، یا اللہ اس کو قرآن کا بعمل کاری بنا، اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی دعا کریں گے کہ یا اللہ جو حاضرین مجلس ہیں ان کو بھی قرآن سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن سے یہ دوری، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن سے یہ بے رغبتی کل کو ہمارے گلے کا پھندا بن جائے، اور دنیا کے اندر بھی ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ آج دیکھ لو ہم 24 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں، لیکن بصیرت قوم آج ہر کوئی پریشان ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ جس نے قرآن سے اعراض برتا ہم اس کی دنیا کو مشکل میں ڈال دیں گے۔ تو دنیا کے اندر کامیابی کا راستہ قرآن کا راستہ، دنیا کے اندر عزتوں کا راستہ قرآن کا راستہ، اور آخرت کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، صحابہ کا ساتھ، اور اللہ کی جنتوں کا راستہ قرآن کا راستہ ہے۔ آئیں سارے مل کر اس راستے کو اپنائیں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ اسی بات کے ساتھ کہ اللہ رب العزت سارے جو اس مجلس کے اندر حاضر ہوئے ہیں ان کو اللہ رب العزت قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بیٹے کے سینے کے اندر اس قرآن کو اللہ رب العزت تا حیات محفوظ رکھے، اور وہ اس قرآن کو سنا کر لوگوں کو اس پر عمل کروا کر خود بھی اللہ رب العزت کے انعامات کا مستحق ہو اور دوسروں کو بھی اس کا مستحق بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ، جزاکم اللہ خیر۔